بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آتشی کہکہے بائے ایم اے راحت، عمران سیریز مکمل ناول عمران کے اس عظیم الشان سازش کا خاتمہ کرنا عمران کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ خطرہ تو وہ لینا ہی پڑتا، چنانچہ وہ اس پوری دنیا کی سیر کرنے لگا۔ غاروں کا پیچ در پیچ سلسلہ نہ جانے کہاں تک پھیلا ہوا تھا، چھوٹی چھوٹی سرنگیں جو انسانی ہاتھوں سے تراشی گئی تھیں ان غاروں کو ایک دوسرے سے منسلک کرتی تھیں۔ اور پھر عمران نے دنیا کا سب سے عجیب منظر دیکھا۔ ایک عظیم الشان کھوکھلے پہاڑ کے اندر ایک بہت وسیع کارخانہ بنایا گیا تھا۔ غار کا ایک بہت بڑا دہانہ دوسری طرف کھلتا تھا اور اس دہانے کے دوسری طرف بے شمار ٹرک کھڑے تھے۔ ان ٹرکوں سے سامان اتار کر یہاں اس عظیم الشان غار میں مضبوطی سے پیک کیا جا رہا تھا۔ عمران خود بھی اس کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس سامان کا جائزہ لے رہا تھا۔ پاک ایشیا کی معیشت کا بہت بڑا حصہ یہاں سے اسمگل کیا جا رہا تھا، لیکن اسمگلنگ کا طریقہ کار کیا تھا، عمران یہ بات جاننے کی فکر میں اور سرگرداں تھا۔ پھر اسے تقریباً 24 گھنٹے وہاں صرف کرنے پڑے، یہاں تک کہ جب یہ پیکنگ مکمل ہو گئی تو اس کی ترسیل کا انتظام کیا جانے لگا، اور اس ترسیل کا طریقہ دیکھ کر عمران کو چکر آ گیا تھا۔ وہ کسی بڑے غار کا دہانہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ چھوٹی کرینیں ان بڑے بڑے پیکٹوں کو اٹھا کر غار کے دہانے تک لے جاتی اور غار کے دہانے کے دونوں سمت لوہے کے اسٹینڈ پر کھڑے ہوئے لوگ ان پیکٹوں کو غار کے اس دہانے میں دھکیل دیتے۔ لیکن عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پیکٹ دوسری طرف کہاں جا رہے تھے۔ یہ بات بھی معلوم کرنا ضروری تھی۔ چنانچہ اس سارا دن ہی وقت عمران اسی حال میں مصروف رہا اور لوگوں کی مدد کرتا رہا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ کسی نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ شام کو 5 بجے کام ختم ہو گیا تو عمران خود بھی دوسروں کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر اس نے پورے ماحول کا جائزہ لیا، اس عظیم الشان غار میں داخل ہونے کا طریقہ معلوم کیا۔ شام کو 5 بجے کے قریب ان غاروں کے دروازے بند ہو جاتے تھے، لیکن عمران نے ایک ایسی جگہ نگاہ میں رکھی جہاں سے وہ اندر داخل ہو سکتا تھا۔ رات کو 8 بجے ہلکے پھلکے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے چل پڑا، اور پھر اس عظیم الشان غار میں داخل ہو کر اس نے اپنی زندگی کو موت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ یہ معلومات حاصل کرے کہ وہ بڑے بڑے پیکٹ اس غار کے دہانے سے کہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ اندازہ یہ تھا کہ وہاں سے انہیں کوئی اور وصول کر کے جس طرح پاک ایشیا سے سامان اسمگل کر کے یہاں لایا جاتا ہے، اسی طرح ادھر سے باہر ٹرکوں پر بار کیا جاتا ہوگا۔ لیکن یہ ٹرک کون سے راستے سے کہاں کہاں جاتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے اس غار کے دہانے میں داخل ہونا ضروری تھا۔ غار کا دہانہ اسٹیل کے ایک بڑے ڈھکنے سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن یہ ڈھکن ایک بٹن دبا کر اٹھایا جا سکتا تھا۔ عمران یہ ساری کارروائی اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس اسٹینڈ کی جانب بڑھ گیا جہاں سے اس نے دیکھا تھا کہ لوگ ان پیکٹوں کو اس غار کے دہانے سے اندر داخل کرتے تھے۔ عمران نے ڈھکنا اٹھانے کے بعد اسٹینڈ پر اپنا وزن تولا اور اس کے بعد غار کے دہانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ چند لمحات کے بعد وہ اس تاریک غار میں اتر رہا تھا، لیکن اندر قدم رکھتے ہی اچانک ہی اس کے پورے بدن کو بجلی کا سا جھٹکا لگا۔ چونکہ غار کا وہ دہانہ دوسری جانب سے انتہائی چکنا اور پھسلواں تھا، وہ غالباً پتھر کا نہیں بلکہ اسٹیل کا بنا ہوا تھا۔ عمران نے اپنے بدن کو لاک سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ گہرائیوں میں جا رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پیر مار کر کچھ چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن بھلا وہاں کیا ہاتھ آتا۔ چکنی سطح ٹھنڈی اور اس قدر شفاف تھی کہ اس پر اگر کوئی مکھی بھی بیٹھتی تو پھسلنے لگتی۔ لیکن عمران کو اپنے پھسلنے کی رفتار دیکھ کر یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب زندگی موت سے دوچار ہونے جا رہی ہے۔ وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہا۔ اس کا بدن اتنی تیزی سے نیچے جا رہا تھا کہ اسے یقین نہیں آتا تھا۔ پھر گہرائیوں میں جانے کے بعد اپنی ہی رفتار میں وہ پوری قوت سے اوپر کی جانب اچھلا۔ یہاں ذرا سی بلندی تھی، لیکن گرنے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اس بلندی تک پہنچنے میں بھی اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کا بدن جیسے کسی پراسرار قوت کے زیر اثر اپنی جگہ تبدیل کر رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ بلندی کی طرف جاتا رہا
اور پھر بائیں سے مڑ گیا۔ دائیں بائیں گہرائیاں، بلندیاں، ہوش و حواس جواب دینے لگے تھے۔ وہ تو عمران ہی کی شخصیت تھی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اس دوران اسے گھٹن کا احساس نہیں ہوا تھا، جبکہ اسٹیل کا یہ بہت بڑا پائپ جو پیچ در پیچ نہ جانے کہاں کہاں سے گزرتا ہوا کہاں پہنچا تھا، ہر طرف کی ہوا سے پاک تھا۔ لیکن یہ بھی انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ قدرت نے انسان کے اندر قوت برداشت کا وہ مادہ پیدا کر دیا ہے کہ کبھی کبھی انسان کو اپنی ذات پر بھی یقین نہیں آئے۔ یہ ہیبت ناک سفر تقریباً 14 منٹ جاری رہا۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اگر عمران ہوش و حواس کے عالم میں اس کا اندازہ لگاتا تو اسے احساس ہو جاتا کہ اس وقت وہ تقریباً 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پھسل رہا ہے، بلکہ شاید یہ رفتار اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہو۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہیبت ناک سفر کہاں ختم ہوگا، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھا۔ چونکہ اسٹیل کے پائپ کی سطح بے حد چکنی تھی، اس لیے عمران کے جسم کو کہیں خراش وغیرہ نہیں آئی تھی، لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس وقت پیدا ہوتی جب اس کا موقع ملتا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی چند لمحوں کے لیے کھو بیٹھا تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی رفتار سست ہونے لگی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اب وہ ایک سیدھی اور ہموار جگہ پر پھسل رہا ہو، یہاں تک کہ اس کا بدن آہستہ آہستہ رکتا چلا گیا اور پھر ایک جگہ جا کر وہ ٹک گیا۔ یہ سب کچھ نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ عمران کو جب یہ احساس ہوا کہ پھسلنے کی رفتار ختم ہو گئی ہے تو اس نے اپنے حواس کو منجمع کیا اور غور کرنے لگا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے کیا ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اسے ویسا ہی اسٹیل کا ایک ڈھکن نظر آیا جس کے رخنوں سے دوسری جانب سے روشنی جھلک رہی تھی، یعنی ویسا ہی منظر جیسا کہ عمران اس پائپ کے دوسرے سرے پر جہاں سے وہ پھسلا تھا باہر دیکھتا تو اسے اسی طرح کے رخنوں میں سے روشنی نظر آتی تھی۔ گویا یہ بھی کوئی عظیم الشان حال تھا، لیکن عمران کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا تھا۔ اس نے دم روک لیا اور اپنے حواس جمع کرتا رہا۔ بہرحال وہ فولادی اعصاب کا مالک تھا، چنانچہ چند لمحات کے بعد اس نے اپنے ذہن کو پرسکون کیا اور اس کے بعد انتہائی احتیاط کے ساتھ اس ڈھکن کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن نکال کر باہر جھانکا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم الشان ہال ہے۔ اتنا بڑا ہال کہ اسے ہال کہنا ہی غلط تھا۔ یہ ایک بہت وسیع گودام تھا جس میں وہ پیکٹ کرینے سے چنے ہوئے تھے جنہیں پچھلی رات عمران نے وہاں ترسیل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ طلسم ہوش ربا اس انوکھی داستان کے سامنے بالکل بے مقصد ہو جاتی تھی۔ وہاں تو جادوگروں کی جادوگری تھی، جسے دل چاہے تو یقین کی نگاہ سے دیکھ لیا جائے، نہ دل چاہے تو کوئی یقین دلانے والا پیدا نہ ہو سکے۔ لیکن یہ انوکھی طلسمی ہوش ربا عمران کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ اس وسیع اور عریض گودام میں جگہ جگہ پورشن بنے ہوئے تھے اور یہاں بڑی باقاعدگی سے ایک نظام نظر آ رہا تھا۔ ہال کی چھت میں روشنیاں جگمگا رہی تھیں، لیکن پورے ہال میں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ غالباً رات ہونے کی وجہ سے یہاں بھی کام بند پڑا ہوا تھا، اور یہ بات تو خیر سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ یہاں انسان موجود نہ ہوں۔ عمران نے ان بڑے بڑے پارسلوں کو بخوبی پہچان لیا جنہیں پچھلی رات وہاں بھیجا گیا تھا۔ وہ جس طرح چنے ہوئے تھے، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ انسانوں ہی نے یہ عمل کیا ہے۔ یہاں بھی اسے کرینیں نظر آ رہی تھی۔ صرف وہی پارسل یہاں موجود نہیں تھے جو پچھلی رات بھیجے گئے تھے، بلکہ تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر مختلف کارٹن چنے ہوئے تھے۔ عمران چند لمحات اپنی جگہ ساکت کھڑا ان چیزوں کو دیکھتا رہا۔ اس کا ذہن ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ اتنے عظیم الشان پیمانے پر ایک عجیب و غریب کارروائی ہو رہی تھی۔ پہلے اس کارروائی کا یقین کر لینا ضروری تھا۔ وہ پائپ لائن جو تقریباً 12 فٹ کے قطر میں تھی، نہ جانے کس کس طرح کہاں کہاں سے گزر کر یہاں تک لائی گئی تھی۔ یقینی طور پر یہ سرحد پار کا حصہ تھا، اور اس طرح ادھر سے اسمگلنگ کا سامان غار کے دہانوں پر ٹرکوں کے ذریعے لایا جاتا تھا اور وہاں سے اس کی پیکنگ ہوتی تھی۔ پھر اس پائپ کے ذریعے اسے پڑوسی ملک کافرستان پہنچایا جاتا تھا۔ دنیا بھر میں اسمگلنگ کے لاتعداد اور انوکھے اور عجیب و غریب واقعات دیکھے گئے تھے، لیکن اس طرح سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک اسمگلنگ کا طریقہ کار شاید دنیا کا سب سے بڑا اسمگلنگ کا طریقہ کار تھا، اور اس طرح وہ لوگ اربوں روپے کا سامان
پاکیشیا سے کافرستان منتقل کر رہے تھے۔ ساری بات آہستہ آہستہ عمران کی سمجھ میں آتی جا رہی تھی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ان لوگوں نے جو نہ جانے کون تھے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا، اور قبائلیوں کو آپس میں لڑا کر وہ اس علاقے کو حکومت پاکیشیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایسے لاتعداد واقعات پیش آ چکے تھے، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کا بالکل ہی انوکھا واقعہ تھا۔ بہرحال تقدیر نے اس کا موقع فراہم کیا تھا کہ عمران یہاں تک پہنچ گیا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ جس اچانک حادثے کے تحت وہ یہاں آیا ہے اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ وہ تو ایک گودام میں کھو کر رہ گیا تھا، عظیم الشان گودام میں نہ جانے کیا کیا کچھ موجود تھا۔ عمران نے اس ذہنی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس گودام کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ گودام کی تلاشی لیتے ہوئے اسے کچھ الماریاں نظر آئیں۔ ان الماریوں کو کھولنا عمران کے لیے مشکل کام نہیں تھا، اور یہ دیکھ کر اس نے گہری سانس لی کہ ان الماری میں کاغذات موجود تھے۔ ان کاغذات کا جائزہ تقریباً 1 گھنٹے تک لیتا رہا تھا۔ ایک طرف عمران نے لکڑی کی بہت سی پیٹیاں دیکھی، وہ سیل بند تھیں، لیکن ان سے ہلکی ہلکی بو اٹھ رہی تھی، جس سے عمران کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچا بارود ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے اسے بے پناہ وقت گزر گیا۔ اس دوران اسے باہر سے نکلنے کا دروازہ بھی نظر آ گیا تھا۔ پوری طرح جائزہ لینے کے بعد بالآخر وہ اللہ کا نام لے کر اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ ایک لمبی راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو یہاں اسے کچھ افراد سوتے ہوئے نظر آئے۔ باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان سے دبے پاؤں گزرتا ہوا بیرونی دروازے تک آ گیا، اور اس دروازے سے باہر نکل کر اس نے ایک طویل و عریض پہاڑی منظر دیکھا۔ پہاڑی سلسلے تحت نظر پھیلے ہوئے تھے۔ ایک عارضی سڑک یہاں سے دور تک گئی تھی، اور اس سڑک پر لاتعداد ٹرک کھڑے ہوئے تھے۔ اسمگلنگ کا یہ سامان ان ٹرکوں کے ذریعے شہری آبادی تک پہنچایا جاتا ہوگا، لیکن عمران یہ سوچنے لگا کہ جس سمت سے وہ یہاں تک پہنچا ہے وہاں سے واپسی کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور پھر سفر کرتا رہا۔ رات تیزی سے گزر رہی تھی۔ عمران انہی پہاڑوں کی جانب جا رہا تھا جس کے بارے میں اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ سرحدی پہاڑ ہو سکتے ہیں۔ تب اس نے وہ دریا دیکھا جس کی روانی بے حد تیز تھی، اور عمران کو یہاں کی جغرافیائی کیفیت یاد آ گئی۔ یہ دریا ان پہاڑوں کے درمیان تھا جو سرحدی پہاڑ تھے۔ دریا کے دوسری طرف ایک کھلا میدان شروع ہو جاتا تھا اور پھر پہاڑی سلسلے، لیکن اس دریا کو عبور کرنا بے حد مشکل کام نظر آ رہا تھا۔ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر عمران سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ رات کی اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر وہ دریا کو عبور کرنے کی کوشش کرے، لیکن دریا کو عبور کرنے کی کوشش میں زندگی جانے کے امکانات 90% تھے۔ 10% عمران کی اپنی جدوجہد اور مہارت کا معاملہ تھا۔ اس نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، اور پھر اس کے ذہن میں روشنی پھیلتی گئی۔ یہ روشنی ایمان کی روشنی تھی، اور ایمان کی روشنی میں جب سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ لیکن جدوجہد کا حکم دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب تک بدن میں سانس باقی ہے انسان کو ہاتھ پاؤں ہلاتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس حکم کے زیر اثر وہ اپنے آپ کو نہایت ذہانت سے دریا کا یہ سفر طے کراتا رہا۔ قدرت نے اسے موقع فراہم کیا تھا کہ وہ حقیقت سے روشناس ہو جائے، تو پھر بھلا قدرت اس کی مدد کیوں نہیں کرتی۔ اس وقت صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گیا، دوسرے کنارے پہنچ کر اس نے اپنے آپ کو زمین پر چھوڑ دیا۔ بدن شل ہو گیا تھا، اعضاء بالکل تھکے ہوئے تھے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد ایک گہری نیند یا بے ہوشی، عمران اس کا تعین نہیں کر سکا تھا۔ ہاں، اس وقت سورج کی کرنوں نے اسے بالکل تر و تازہ کر دیا تھا۔ جب اس کی آنکھیں کھلیں، بدن پر گرد اور مٹی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ بھیگے ہوئے ہونے کی وجہ سے مٹی لباس سے چپک گئی تھی۔ عمران نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے دریا کی جانب دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دریا کا بہاؤ جس قدر شدید تھا، اس کے تحت کسی انسان کے اسے عبور کر لینا ناممکنات میں سے تھا۔ اگر کسی نے کہا بھی جاتا تو کوئی یقین نہ کرتا،
لیکن ایسے ہی موقعوں پر اللہ کی مدد کا تصور ذہن میں قائم کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ تصور عمران کے ذہن میں ابھرا تو اس کے رگوں پے میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ جب غیبی قوت اس کے ساتھ شامل ہے تو پھر دقتوں کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے طور پر ایک سمت کا تعین کیا اور چلنے لگا۔ پھر شام جھٹپٹے کی فضا میں اترنے لگی جب اس نے ایک درے کو عبور کر کے دوسری جانب ایک آبادی دیکھی۔ آبادی میں خاصی چہل پہل اور رونق تھی، لیکن اسے فوراً ہی دیکھ لیا گیا اور بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ عمران نے ان سے سوال کیا، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ کیا شیر قلی؟ نہیں، ولی خیل، کسی نے اسے جواب دیا، اور عمران کے ذہن میں لاتعداد خیال آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، میں ولی خیل کے سردار خان فرزان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ خان فرزان سے کہو کہ حکومت کا ایک نمائندہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پھر اسے وہاں سے لے جایا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خان فرزان کی شاندار حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ خان فرزان قبیلے میں کسی مہمان کا آ جانا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بس مہمان کا لفظ زبان پر آ جائے۔ خان فرزان ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ عمران کو دیکھ کر اس نے بڑے پرخلوص انداز میں اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، پھر اس کا حلیہ دیکھتا ہوا بولا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پانی کے راستے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہاں خان فرزان، میں آپ کو اس بارے میں تمام تفصیلات بتانا چاہتا ہوں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، معزز مہمان، آپ حکومت کے نمائندے ہیں، یہ میرے لیے قابل احترام بات ہے۔ اس سے زیادہ قابل احترام بات یہ ہے کہ آپ میرے مہمان ہیں۔ جس حلیے اور حالت میں آپ نظر آ رہے ہیں، اس میں میرا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا وقت دوں تاکہ آپ اپنا لباس وغیرہ درست کر لیں۔ معاف کیجئے گا، ہم کوئی جدید لباس تو آپ کو پیش نہیں کر سکتے، لیکن فوری طور پر میں آپ کے لیے اپنا لباس پیش کر سکتا ہوں۔ عمران کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، قبیلوں کی شاندار داستانیں اور پہاڑوں کے رہنے والوں کا ظرف میرے علم میں ہے خان فرزان، میں آپ کی یہ محبت قبول کرتا ہوں۔ بہتر، تو پہلے آپ اپنا لباس تبدیل کرنے کا بندوبست کر لیں۔ اس کے بعد خان فرزان کے خادموں نے عمران کو لباس دیا اور غسل خانے کا راستہ دکھایا۔ عمران کو سب سے زیادہ فکر ان کاغذات کی تھی جنہیں اس نے اپنے سینے کے پاس محفوظ کیا ہوا تھا۔ یہ صرف قدرت کی ہی رہنمائی تھی کہ اس نے احتیاط کے پیش نظر ان کاغذات کو پلاسٹک میں پیک کر لیا تھا اور وہ بالکل محفوظ حالت میں برآمد ہوئے، اور عمران نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ غسل وغیرہ کر کے اس نے اپنا لباس وغیرہ تبدیل کیا اور پھر غسل خانے سے باہر نکل آیا۔ خان فرزان نے اس کے لیے بہترین ناشتے کا بندوبست کیا تھا۔ ناشتے کی میز پر وہ خود بھی موجود تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر چند کے یہ وقت ان چیزوں کا نہیں جو میں نے آپ کو پیش کی ہیں، لیکن پھر بھی رات کے کھانے سے پہلے کچھ ہلکا پھلکا کھا لینا آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ اور آپ کو شاید اس بات کا یقین نہ آئے خان فرزان کہ میں 24 گھنٹے سے بھوکا ہوں۔ یہ میرے لیے مسرت کی بات ہے کہ میں آپ کی خدمت کی ابتدا کرنے میں ایک مناسب فیصلہ کر سکا۔ عمران نے محسوس کیا کہ خان فرزان نہایت معقول آدمی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پہاڑوں کے رسم و رواج میں انتقام اور دشمنی کا ایک ایسا سلسلہ چلا آ رہا ہے جسے ختم ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن شاید سنجیدگی سے اس پر کام ہی نہیں کیا گیا۔ عمران نے خان فرزان کی خاطر مدارات خلوص دل سے قبول کر لی تھیں۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد خان فرزان نے اس سے کہا، دوست، انسان کی فطرت میں تجسس بے پناہ ہوتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہر چند کہ آپ نے اپنے آپ کو حکومت کا نمائندہ کہہ کر مجھ سے روشناس کرایا ہے، لیکن میں نے آپ سے ابھی تک آپ کی شناخت نہیں مانگی۔ اتنا کافی ہے ہمارے لیے کہ آپ نے اپنے آپ کو ہمارا مہمان کہہ کر متعارف کروایا، لیکن اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں اور آپ کی ہمت ساتھ دے تو مجھے اپنی آمد کے بارے میں بتائیے، یا اگر آرام کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے مناسب بندوبست کر دوں۔ نہیں دوست، میں آرام بالکل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ انتہائی سنگین ہے۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ کیا معاملہ ہے؟ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ شکریہ۔ ہاں، تفصیل مختصراً بتاؤں گا۔
آپ کی شرافت اور ذہانت سے اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ سنجیدگی سے میری باتیں سنیں گے۔ عمران نے کہا، ہاں ضرور، میں خانم شہبانہ دستوری کی بات کرتا ہوں۔ جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ قبیلہ جابری اور دستوری میں بہت عرصے سے جھگڑا چلا آ رہا ہے اور یہ دشمنی گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، راحیل دستوری کے زمانے میں ہمارے کچھ خاندانی معاملات تھے جنہیں ختم کرنے کے بجائے زندہ رکھا گیا، اور آخری عمل یہ تھا کہ قبیلہ جابری کے 8 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ میں نے خانم شہبانہ دستوری کو 90 دن کا نوٹس دیا ہے اور اس میں سے بیشتر وقت گزر چکا ہے۔ خانم شہبانہ دستوری کا کہنا ہے کہ ان 8 افراد کو ان کے قبیلے کے لوگوں نے قتل نہیں کیا، لیکن انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ قبیلے کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان 8 خاندانوں کو تسلی دینا میری ذمہ داری ہے۔ خان فردان نے کہا، بالکل، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ خانم شہبانہ دستوری کا کہنا ہے کہ اس نے اس سلسلے میں ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس کی تفتیش میں ان کی مدد کی جائے، اور حکومت نے مجھے اور میرے چند ساتھیوں کو یہاں بھیجا۔ خان فردان، میں نے یہاں تفتیش کا آغاز کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ گندی فطرت کا مالک، ہمارا پڑوسی، ہمیشہ کی مانند یہاں سازشوں میں مصروف ہے۔ ان پہاڑوں میں قوت آزمائی تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنے عمل کو جاری رکھا ہے۔ انہوں نے اسمگلنگ کا ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا ہے جہاں سے عظیم ترین پیمانے پر اسمگلنگ کی جا رہی ہے، اور ان کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ قبائل آپس میں جنگ میں الجھے رہیں اور ان کی جانب کسی کی توجہ نہ ہو۔ پورے دعوے اور اعتماد کے ساتھ اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ 8 افراد کے قتل کا وہ سلسلہ انہی لوگوں سے متعلق ہے۔ عمران نے کہا، اگر آپ کے پاس کوئی مؤثر ثبوت ہوں تو میں اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خان فردان نے کہا، اتنا مؤثر ثبوت ہے خان فردان کہ آپ اسے انکار ہی نہیں کر سکیں گے۔ جہاں تک جغرافیائی کیفیت کا معاملہ ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ دشمن کا ہیڈ کوارٹر آپ کی سرحد میں ہے اور یہاں سے کارروائی ہوتی ہے۔ پاک ایشیا کے مختلف شہروں سے یہاں پر مال لایا جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب طریقے سے سرحد پار اسمگل کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ان پہاڑوں میں جگہ جگہ دیکھے جا رہے ہیں اور ان کی کارروائیاں انتہائی خفیہ اور ذہانت سے بھرپور ہیں۔ عمران نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو خان فردان اپنا فرض پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں زندگی کی بازی لگا کر ان دشمنوں کو ختم کر دوں گا۔ جابری قبیلے میں ولی خیل میں جانبازوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم اپنے پیارے وطن پاک ایشیا کا تحفظ کرنے کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ان آسمانوں کو چھوتے ہوئے پہاڑوں میں دشمن نے اگر اپنے ناپاک قدم رکھے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آخری وقت تک ان سے جنگ کروں گا اور حکومت کو اس کی زحمت نہیں دوں گا۔ براہ کرم مجھے تفصیل بتائیے۔ اس کے بعد عمران خان فردان کو اس بارے میں تفصیلات بتاتا رہا اور اس نے اس پائپ لائن کا تذکرہ کیا جس سے جدید پیمانے پر اسمگلنگ کی جا رہی تھی۔ خان فردان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ حیرت انگیز انداز میں عمران کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے اس پائپ لائن کے ذریعے دشمن کی سرحد تک کا سفر کیا ہے اور پھر یہ دریا عبور کر کے یہاں تک واپس پہنچا ہوں۔ ناممکن دوست، ثبوت اتنے ہیں میرے پاس کہ آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا۔ وہ دریا عبور کرنا کسی انسان کی بس کی بات ہی نہیں ہے۔ بے شک، لیکن ایک مشن، ایک مقصد عزم و ہمت پیدا کرتا ہے۔ آپ کو میرا بھیگا ہوا لباس یاد ہوگا، لیکن اس لباس پر بھروسہ نہ کریں، یہ کاغذات دیکھیں۔ اور اس کے بعد عمران دیر تک خان فردان کو کاغذات دکھاتا رہا تھا، اور اس کے بعد خان فردان کو عمران کی بات پر یقین آ گیا۔ تب اس نے کہا، اس علاقے کی نشاندہی کیجیے عمران صاحب، بھلا میں اپنے فرض میں کوتاہی کیسے برت سکتا ہوں؟ عمران اور خان فردان کافی دیر تک بیٹھے ان نقشوں پر غور کرتے رہے۔ خان فردان نے کہا، ہمیں کل کا دن انتظار کرنا ہوگا۔ شام کے سناٹوں میں میں ان پہاڑوں پر حملہ کر دوں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں خان فردان کہ حکومت کو اس بارے میں اطلاع دے دی جائے۔ نہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔
پہاڑوں کے معاملات ہم پہاڑی لوگ ہی نمٹا لیا کرتے ہیں۔ حکومت کی مدد اور ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ہم ان لوگوں کو فنا کرنے میں ناکام رہیں گے۔ عمران نے لاکھ کوششوں کے باوجود خان فردان کی ضدی طبیعت نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا، اور بہرحال ایک منصوبہ زیر عمل آ گیا تھا جس میں عمران نے بحالت مجبوری حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عمران کو ایک آرام کی جگہ بتا دی گئی اور خان فردان اسے اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہو گیا۔ پھر دوسرے دن خان فردان کی شکل دن بھر نظر نہیں آئی، البتہ شام کو 5 بجے اس نے عمران کے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تیاریاں مکمل کر چکا ہوں، ہمیں آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ عمران نے خان فردان کو دیکھا جو باقاعدہ وردی میں ملبوس تھا اور بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس کی جرأت اور اس کا عزم دیکھ کر عمران متاثر ہوا تھا۔ پھر عمران کی رہنمائی میں ایک عظیم الشان فوج جس کا تعلق قبیلہ جابری سے تھا ان پہاڑوں کی جانب چل پڑی جہاں ان لوگوں نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ پھر جھڑپوں کا آغاز پہاڑیوں سے دور ہی ہو گیا جہاں ان لوگوں کے محافظ موجود تھے۔ انہوں نے ابتدا کی تھی لیکن چند ہی لمحوں میں انہیں خاک و خون میں نہلا دیا گیا، اور اس کے بعد خان فردان کی سرگردگی میں قبیلوں کے جیالے پہاڑوں کی جانب بڑھنے لگے۔ راستے ان لوگوں کے دیکھے والے تھے، چنانچہ برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے وہ غاروں کے ان دہانوں کے قریب پہنچ گئے، لیکن باس کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ قبیلے ان پر چڑھ دوڑے ہیں۔ مقابلے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ ادھر سے بھی گولیاں چلائی جانے لگیں اور شدید مزاحمت شروع ہو گئی۔ لیکن خان فردان پہاڑی آدمی تھا اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے اور اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے ان سے زیادہ پہاڑوں سے اور کون واقف ہو سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کس طرح پہاڑی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کی مزاحمت کے بعد باس اور اس منگلوروں کے دوسرے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنا پڑے، ورنہ موت ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ عمران خود بھی اس کارروائی میں برابر کا حصہ لے رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ انوکھا کیس رہا ہے اس کے لیے جس میں انہیں سرکاری مدد نہیں لینی پڑی۔ پھر اس پورے کارخانے پر خان فردان کے آدمیوں کا قبضہ ہو گیا اور یہاں سے جوزف، صفدر اور چوہان کو بھی برآمد کرا لیا گیا۔ شہزادی کو غالباً باس کے اشارے پر واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ عمران تمام معاملات میں پیش تھا اور اس بار بھی اس نے اپنی برتری قائم رکھی تھی جس کا اعتراف صفدر نے کیا۔ صفدر کے پاس وہ ٹرانسمیٹر موجود تھا جس سے وہ کرنل غیاث الدین سے رابطہ قائم کر سکتا تھا، اور عمران نے خفیہ طور پر صفدر کو اس سلسلے میں اشارہ کر دیا۔ چنانچہ صبح ہونے سے پہلے پاک ایشیا کی فوجوں نے ان پہاڑیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ کرنل غیاث الدین کرنل غیاث الدین اور میجر شہباز بے پناہ خوش تھے۔ دشمن ملک کی سازش کو بری طرح ناکام بنا دیا گیا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ پوری کارروائی بالکل خفیہ رکھی گئی تھی۔ خان فردان نے اس ساری کارروائی میں نہایت دلیری سے حصہ لیا تھا۔ تقریباً 60 افراد گرفتار ہوئے تھے اور کوئی 13 لاشیں ہاتھ لگی تھیں۔ ان لوگوں کا باس بھی گرفتار ہو گیا تھا، لیکن عمران کی خواہش سن کر کرنل غیاث کو بھی چکر آ گیا تھا۔ اس نے معذرت آمیز لہجے میں کہا، آپ کی اس خواہش کی تکمیل ہائی کمان کی اجازت سے ہی ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کا گرفتار ہو جانا ہی سب کچھ نہیں ہے، حکومت کافرستان کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے۔ عمران نے کہا، پھر وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا۔ پیٹرول کے 20 ٹینکر بڑے بڑے پائپوں سے اسٹیل کی سرنگوں میں پیٹرول انڈیل رہے تھے۔ یہ صرف عمران ہی جانتا تھا کہ یہ پیٹرول کہاں پہنچ رہا ہے۔ پھر عمران نے اپنے ہاتھوں سے ایک ریموٹ کنٹرول بم اس پائپ میں ڈالا۔ اس کے بعد وہ لوگ غاروں سے باہر نکل آئے تھے۔ وقفے کا تعین کر کے ریموٹ کنٹرول بم کا بٹن دبا دیا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد سرحد پار سے ایک دھماکے کا ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اسے زلزلہ تصور کیا جا سکتا تھا اور نظر کی آخری حد سے دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے بعد دھماکوں کی شدت کا احساس ہوتا تھا۔ اب اس پورے پہاڑی علاقے پر پاک ایشیائی فوج کا کنٹرول تھا اور باقی ذمہ داری فوجی کے سپرد تھی۔ خان فردان خود خانم شاہبانہ دستوری کے پاس پہنچا تھا۔ شاہبانہ دستوری نے اس کا شایان نشان استقبال کیا تھا۔ اپنی غلط فہمی کے لیے آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں خانم، اور دونوں قبیلوں کے لیے امن اور آشتی کا پیغام لایا ہوں۔
میں اس پیشکش کو خلوص دل سے قبول کرتی ہوں اور یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرتی کہ ہم بے سہارا عورتوں کو آپ کی پشت پناہی درکار ہے۔ اب نہ صرف خان فرزان بلکہ ولی خیل اور پورا جابلی قبیلہ شیر کلئی کا دست راست ہے۔ ہمارے درمیان دشمنی کا دور ختم ہوا اور اب دوستی کے مینار تعمیر ہوں گے انشاءاللہ۔ خانم نے کہا۔ خان فرزان ایک خوشگوار تاثر چھوڑ کے گیا تھا، لیکن خانم شہبانہ دستوری مسلسل مختلف لوگوں سے پی ایم عود بلاؤ کے بارے میں پوچھ رہی تھیں۔ سلیمان بھائی شہزادی والا تو شہزادی کی واپسی کے فوراً بعد ہی اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا تھا۔ خانم کو امید تھی کہ عمران ضرور واپس آئے گا۔ عمران کے سارے کاموں کی اطلاع اسے مل گئی تھی۔ عمران کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے شرجیلہ کو کہتے ہوئے سنا، وہ واقعی ایک آئیڈیل انسان تھا۔ کیا تھا، کیا بنا ہوا تھا، مگر غور کرنے سے احساس ہوتا ہے کہ ہم ہی اسے پہچاننے میں ناکام رہے تھے۔ وہ نیگرو بھی کس قدر شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ کیا وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہوگا نگار؟ پتہ نہیں۔ نوجوان تھا، خوبصورت بھی تھا۔ ایک بار اسے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ کیا پتا کون تھا، کہاں رہتا ہوگا۔ ہم اسے ضرور ملیں گے۔ ذرا یہاں کے حالات بہتر ہو جائیں، سر سلطان سے اس بارے میں معلومات حاصل کر لوں گی۔ خانم شہبانہ دستوری نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، اور دونوں لڑکیاں چور سی بن گئیں۔ شاید کوئی چور ان کے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ وہ یقیناً کوئی بہت بڑا عہدیدار ہوگا۔ یہ سیکرٹ ایجنسیوں کے لوگ اسی طرح خود کو دنیا سے چھپائے رکھتے ہیں۔ استاد دلبر جان بھی اسے بہت یاد کرتے ہیں۔ ممی کہہ رہے تھے ایسا شاندار فائٹر انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے کس ماں کا لال ہوگا، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا ذہین، کتنا بڑا کام کر دکھایا ہے اس نے۔ شہبانہ دستوری عمران کے خیال میں ڈوب گئیں اور پھر اس کی کوئی بات یاد کر کے بے اختیار ہنس پڑیں۔ عمران سر سلطان کو رپورٹ دے رہا تھا۔ اسمگلنگ کی دنیا میں یہ سب سے عجیب اور سب سے بڑا کیس ہے۔ کافرستان نے ضروری اشیاء کی اسمگلنگ کے ٹریڈ پرائیویٹ سیکٹر دیے ہوئے ہیں، جس نے ایک عظیم الشان پروجیکٹ تیار کیا تھا۔ اس پروجیکٹ میں کافرستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے سرمایہ کاری کی تھی۔ یہ کاغذات مکمل نشاندہی کرتے ہیں۔ سر سلطان یہ کاغذات دیکھ رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ ان میں کھوئے رہے، پھر گردن اٹھا کر عمران کو دیکھنے لگے۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ہماری صنعتیں سونا اگل رہی ہیں، لیکن یہ سونا باہر اسمگل ہو جاتا ہے۔ ملک میں ضروری اشیاء کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی آسمانوں سے بات کر رہی ہے اور عوام کی ضرورت کی اشیاء باہر اسمگل کر دی جاتی ہیں۔ وہ اپنے وطن کے لیے ہماری معیشت تباہ کر رہے ہیں اور ہم… ہاں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، سر سلطان نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ میں ان کاغذات کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں عمران، یہ کیس فوج کی زیر نگرانی چلا گیا ہے۔ کارروائی ضرور ہوگی۔ فوج ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تم مداخلت نہ کرو۔ آپ یہ کاغذات ہیڈ کوارٹر بھجوائیے۔ میں اس کارروائی کا منتظر رہوں گا، عمران سرد لہجے میں بولا اور سر سلطان سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ سر سلطان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ ختم شد۔